قیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتدر ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشر امتحن بمشکو مراد خلوص نام تو مشکل کمال مرکورا رسد کبریاء و منی ملکش قدیم مستقاتش اندرا دم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایمان زمانے میں معزز سے مسلمان ہو ہم خوار ہوئے تمہاری اگر تمہیں خواہی مسلمان دی ستا نیست ممکن جس کو ہوتا مپندار سادی کے راہ صفا رواں رفت جز برف اے مسلم دایا بحق کے منی فاطمہ برقول ایمان کوئی خاتم اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست کا مان عالم آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا کی جس میں ہڈی ایسا سوچتا ہے موت کی پردور آندھی جسم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس ہاتھ میں شنیدم کے در روز امید و بیم ودارا بنے کا مقصد ارشاد باری تعالیٰ اے اسرائیل کے بیٹوں یاد کرو میری نعمتوں کو اللہ کی انعام والی وہ نعمتیں جن کا میں نے تمہارے پر انعام کیا اور میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے شفاعت اور نہیں لیا جائے گا ان سے بدلہ فدیہ اور نہ وہ مدد کی اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے تمہیں وہ سزا دیتے تھے تکلیف دیتے تھے برے عذاب کی شکل ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بچیوں تمہاری عورتوں اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش وہ وقت بھی یاد کرو جو کھاڑا ہم نے تمہارے لیے دریا کو بس ہم نے تم کو نجات دی اور وہ دیا ہم نے آل فرعون کو وہاں تم نظروں ذرا آنے کو تم دیکھ رہے ہیں
وہ وقت بھی یاد کرو جب وعدہ لیا ہم نے، جب وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد، شاید کہ تم شکریہ ادا کرو۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرمان، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بسبب بنانے تمہارے بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے، بس قتل کیا تم نے اپنی جانوں کو، اور یہ بہتر تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا۔ گزشتہ رکوع میں بھی یہی تذکرہ کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل، وہاں بھی متنبع کیا گیا، چونکہ اسلام کے مخاطب حضور قرآن کے زمانے میں مکہ اور اس کے مضافات کے مشرک تھے، اور مدینہ اور اس کے مضافات کے لوگ یہودی تھے، اور اہل کتاب یہی تھے۔ ان اہل کتاب کو پتہ بھی تھا امام الانبیاء کے نبی ہونے بشارت علامت نشانیت تھی، ان کتابوں میں تذکرہ تھا، توریت میں، انجیل میں ضرور، تو خاص طور پہ ان کو سمجھایا۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے یہاں سے ان پہ ہونے والے احسانات اور آگے ان کی خرابیوں کا ذکر۔ طویل عرصہ یہ قوم مصر میں بطور غلامی کے زندگی گزاری انہوں نے، اس غلامی میں آزادی کے بعد انہوں نے سرکشی شروع کر دی اور مزاج بگڑ گیا ان کا۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ ان کا تذکرہ فرما کے ان کی اصلاح اور اسلام قبول کرنے والے کو متنبع کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابیاں نہ آئیں، جو خرابیاں ان میں تھیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی خرابیوں کو درست کر۔ بھول گئے اس زمانے کے تمہارے اوپر ہم نے احسانات، اپنی طرف ماضی کو یاد تو کرو، یاد اے اسرائیل کے بیٹے یاد کرو میری امت، میں نے تمہارے اوپر آگے انعامات کا تذکرہ آ رہا ہے، اور فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی۔ رائے صاحب توجہ ہو، یہ فضیلت بے ایمانہ نہیں کہ پوری انسانیت پر ان کو فضیلت دی، پوری انسانیت میں فضیلت کی صفت ان کو، ان کے اپنے زمان کے اعتبار سے اس زمانے میں فضیلت قوم بنی اسرائیل، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہی جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ہم نے تم میں سے بہت سو کو، اور جن کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب نبی بنا، اور بہت سو کو تم میں سے بادشاہت دی، اور ایسی بادشاہت جو بہت سے جہاں والوں میں سے کسی کو سلطنت ایسی ما لم یؤتی احد من العالمین۔ تو فضیلت ان کے اس زمانے کا ہے، وگرنہ پوری اولاد آدم میں، پوری نسل انسانی میں فضیلت اس امت کو ہے۔ انہیں اس زمانے میں دینی اعتبار سے بھی فضیلت دی، دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی۔ دینی اعتبار سے فضیلت یہ کہ ایک کے بعد دیگرے 4000 کے قریب نبی قوم بنی اسرائیل میں پیدا تھا، اور دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں ان کو عطا کی اللہ نے، بڑے بڑے ان کے اولاد میں بادشاہ ہوئے۔ تاہم پوری نسل انسانی میں فضیلت کی صحبت کو ہے، اس جہاں میں بھی اور آخر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے ملنے والی امت آمد کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، مگر قیامت میں حساب کتاب پہلے اس امت کا ہوگا، اور جنت میں سب سے پہلے امت محمدیہ جائے گی۔ جنت میں سب سے پہلے تو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو تذکرہ فرما رہے اب نہیں، اس وقت روئے زمین پہ پوری اولاد آدم میں نسل انسانی میں فضیلت اس امت کو فرمایا ڈرو اس دن سے
قرآن کے ذریعے پیغام دے کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم میں نبی بھی آئے، تمہیں بادشاہت بھی ملی، یہ دین اور دنیا کے اعزازات تمہیں ملے، مگر اب اس دن سے ڈر جاؤ، ساری عزت چھین لی جائے گی، کسی عزت کی پاسداری نہیں کی جائے گی اگر اب تم نے اسلام قبول نہ کیا، اگر اب تم نے تورات کو چھوڑ کر اس قرآن پر ایمان کی آمادگی ظاہر نہ کی اور ہمارے نبی کو نہ مانا، تو یہ دین کے دنیا کے سارے اعزازات تمہارے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ ان کو بحال رکھنا چاہتے ہو تو اب اس قرآن کی طرف اور اس صاحب قرآن کی طرف آ جاؤ، اس لیے کوئی ایک دن آ رہا ہے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا جب اللہ کی تجلی کا ظہور اور نزول ہوگا، تو شاہ علامہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت نفس نفسی کا عالم، انبیاء علیہ السلام وہاں بھی نفس نفسی کا عالم ہے، وہ کسی امتی کا خیال نہیں کریں گے، ایک خاص وقت اس کے متعلق فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ جب اللہ کی تجلی کا ظہور ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے کام، حتیٰ کہ پوری انسانیت گھبرا کر کہے کہ حساب کتاب شروع ہو، تو پھر اولو العظم پیغمبر ان تک رسائی ہوگی، سب کے سب ہاتھ کھڑے گئے، عیسیٰ علیہ السلام راہ دکھلائیں گے کہ جاؤ امام الانبیاء کے ہاں تشریف لے۔ جب اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا اس کے متعلق فرمایا لا تجزی نفس عن نفس، اور قرآن ایک اور جگہ پہ بتلا رہا ہے اس قیامت کے دن کی منظر کشی کر رہا ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر نفس آئے گا اور اپنے ہی بارے میں وہ خود ترجمانی کرے گا، اپنی گفتگو خود کرے، اور ایک مقام پہ فرمایا وہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے بے نیازی کے عالم آئیں گے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر آدمی اللہ کی عدالت میں اکیلا کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اللہ اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں۔ ہمارے ہاں تو عدالت میں وکیل کی سہولت میسر ہے، وہاں وکیلوں کو بھی وکیل نہیں ملے، ہر بندہ بذات خود اپنے اعمال کا جواب دے گا براہ راست، لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اس بندے کے درمیان میں کوئی ترجمان۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سارے کے سارے عبد بن کے اللہ کے آئیں گے سر اٹھا کے کوئی نہیں، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر اکیلا فرد۔ جناب نواب اپنی رعایا کو لے کے نہیں آئے گا، یہ ڈی چوک والے 27-28 والے سارے کے سارے اکیلے ہی آئیں گے اللہ کے پاس، کوئی جتھا کسی کے ساتھ نہیں، سب وکلہم آتیہ یوم القیامت۔ تو اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تم اہل کتاب، ان مشرکین مکہ کو تو نہیں پتہ، تمہیں بہت کچھ پتہ ہے، تمہارے پاس علم کی دولت ہے، تم میں بڑی تعداد میں انبیاء آئے، سلطنت تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہیں عقیدہ آخرت کو بھی تم سمجھتے ہو مانتے ہو، یہ مشرکین مکہ تو جناب نہیں ہے، تو اب یہ مشرک ہمارے یہاں ہندو وہ تو کہ جناب نکالنے کو اگلے جہاں ہے کوئی، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کس کا تو نظری ہے، تمہارا تو نظری ہے، تمہارے پاس تو انبیاء کی تعلیمات ہے۔ وہ دن آئے گا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام، اور آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن شفاعت قبول نہیں ہو۔ ایسا توجہ ہو، یہاں پہ شفاعت کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر آیات کہتی ہیں شفاعت ہوگی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ جو سفارش کا تصور ہے، سفارش کا تصور یہودیوں کے ہاں یہ نہیں ہوگا، یہود کو کہا، ان کے ہاں بدبختوں کے ہاں کیا تصور تھا، وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں گنتی کے چند دن آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہمیں آگ نہیں چھوئے، وہ جو ہم نے تھوڑی سی گوشالہ کی پرستگی کی تھے تھوڑی، اور ایک طبقہ ان کا کہتا تھا
وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی اور نصرانی یہی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ اور جنت کا ٹھیکیداری کوئی نہیں۔ قرآن کا الفاظ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یا تو جنت میں یہودی جائیں گے نصرانی جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائیں گے۔ اور یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے اگر آگ نے چھوا بھی تو صرف چند دن چھوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں تو سفارش بھی قبول نہیں، سفارش کا جو تصور ہے یہ بھی نہیں ہو۔ آگے خود وضاحت کر دی وہ ہوگا جس کی ہم اجازت دیں۔ اور 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ میں کہا یوم اللہ تک، اور فرمایا کہ یوم لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن نہیں نفع دے گی سفارش مگر اسی کو جس کو رحمان اجازت دے اور جس کی بات کو رحمان پسند کرے۔ دو شرطوں پہ شفاعت ہوگی، اللہ جس کے لیے اجازت دے اور اللہ کو جس کا عقیدہ پسند ہے۔ کافر کی سفارش ہے، مشرک کی سفارش ہے؟ اللہ جس کو اجازت دیں گے، اور کس کے لیے اجازت دیں گے؟ جس کی بات اللہ کو پسند، جس کا عقیدہ پسند، جہاں پہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت ہو، اور قرآن پہ جہاں ایمان ہو، اور عقیدہ آخرت جس کا عقیدے میں شامل ہو، اللہ اس کے لیے اجازت دے۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے لیے وہ بات پسند فرمائے۔ تو فرمایا سفارش وہ قبول نہیں کی جائے گی مگر اس وقت قبولیت ہوگی جب اللہ خود اجازت دے۔ اسی کے حق میں سفارش قبول ہوگی جس کے حق میں اللہ خود اجازت دے۔ اور وہ سب سے بڑے شفیع وہ امام الانبیاء جناب ہے، اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے، اسی کا نام شفاعت۔ چنانچہ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، رائے صاحب نے ان کی زیارت کی ہوگی، ہم نے بھی ان کی زیارت کی ہے، وہ 4 باتیں بڑی عجیب فرمایا کرتے تھے۔ رائے صاحب توجہ، آپ دلائل کی زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ہم مولانا دین پوری کا جملہ دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے 2 گروہ بڑے، دونوں سنی، دونوں حنفی کہلاتے ہیں، دونوں اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں الحمدللہ، ان میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، اور موضوع بحث امام الانبیاء ہے، موضوع بحث امام الانبیاء۔ ان میں سے ایک وہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء مختار کل، ایسا کیا نظریہ؟ مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر نبی کو مختار کل ماننا ہے تو شفاعت کبریٰ اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ مختار کل بھی سفارش کرتا ہے کسی خود پاور ہے، سب اصل نہیں۔ قرآن و حدیث بتلا رہے ہیں کہ امام الانبیاء سفارش فرمائیں گے، شفیع المذنبی ہوں گے، تو پھر یا اے بچو عقیدہ کاٹ دیو۔ فرماتے تھے کہ ہر جگہ امام الانبیاء تشریف فرما ہے اللہ کی طرح معاذ اللہ، تو فرمایا اگر یہ عقیدہ رکھنا ہے تو پھر معراج کا انکار کرو۔ سبحان الذی اسریٰ تب ہے لے گئے وہاں تو یہاں نہیں، یہاں ہے تو وہاں نہیں۔ جب چلے گئے تو زمین خالی، زمین خالی تو فضا، جب فضا سے اوپر گئے تو فضا بھی خالی، جب پہلے آسمان میں ہے تو چھٹے اوپر والے خالی، جب اوپر گئے تو نچلے والے آسمان خالی، اور جب اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو پھر 7 آسمان بھی خالی۔ اگر حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا ہے تو پھر معراج کا انکار۔ 2 باتیں۔ تیسرا فرمایا ایک وہی طبقہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء بشر نہیں، فرمایا اگر بشریت کے انکار کرنا ہے تو پھر پیغمبر کے خاندان کے انکار کر دو، سید کوئی بھی نہیں۔ بشریت کے انکار کرنا ہے تو پھر پیغمبر کی اولاد کا سعادات کا انکار ہو۔ اس لیے سید الملائکہ جبریل کی تو شادی ثابت نہیں، ایک مختار کل، ایک نور و بشر، ایک حاضر ناظر، چوتھا ایک اور ہے جی
نہیں وہ تو ذات ہو گیا نا، وہ تو بشیر ہو گیا. چلیں ذہن میں آگے فرمایا ہاں علم غیب. اگر وہ ماننا ہے تو نزول قرآن کا مکی اور مدنی کا اس کا انکار کرو. وہی کا انکار. یہ آیت ایک آیت صورت نازل ہو رہی ہے تو اگر علم غیب ہے تو نزول کا کیا مطلب؟ وہ تو پہلے آپ کے علم میں. اور مکی صورتیں مکے میں نازل ہونے والی اور مدنی صورتیں جب آپ تشریف لے گئے اس وقت ان کا نزول تو نہیں ہوا. تو فرمایا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل، اور وہاں بدلہ بھی نہیں ہوگا، فدیہ جزیہ نذرانہ یہ بھی نہیں ہوگا. پہلی بات تو کسی کے پاس مال ہی نہیں ہوگا. بالفرض تصور کر لیں تو فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین و آسمان اس کے خلا کو سونے سے بھر دیا جائے اور اس کے بقدر فدیہ دیا جائے جان چھڑانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم وہ بھی قبول نہیں کریں. ولا یؤخذ منها. اور تیسرا ولا هم ينصرون، وہاں کوئی کسی کی مدد. دنیا میں 3 ہی طریقے ہیں مجرم کو چھڑانے کے. رائے صاحب کا طویل ترین تجربہ. کتنے طریقے؟ 3. یار چھڑ دے تیری مہربانی. ایک بھاری بھرکم جماعت جا کے سفارش کر دے، چلے جی آپ تو آگے ہیں چلو ہم چھوڑ دیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر جناب نے منہ مانگ کے لینا ہے نا پیسہ. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا کلائی مروڑ کے طاقت سے سلاخوں کے پیچھے سے اور جیلوں کی جناب آہینی گیٹ توڑ کر اور قلعہ نما دیواروں کو توڑ کر بندہ چھڑا لیا جائے. فرمائی یہ 3 طریقے، یہ 3 چیزیں دنیا میں 3 طریقے رائج ہیں نافذ ہیں. یا تو منت کر کے چھڑا لیا مجھے، یا پیسہ دے کے پھر یہ طاقت سے چھڑایا. فرمایا 3. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ، وہ وقت یاد کرو جو تم کو ہم نے نجات دی آل فرعون سے. یہ نجومیوں نے مشہور کر دیا ایک نبی آئے گا پیشین گوئی اور تمہاری بادشاہت کا زوال کا ذریعہ ہوگا. تو اس بدبخت نے فرعون نے ضابطہ بنا دیا کہ جو جہاں نومولود بچہ ہو اس کو ذبح کر دو اور بچی کو لونڈی بنا دو. اور یہ مفسر حضرات نے لکھا یہ واقعہ بھی 2 دفعہ. ایک تو موسیٰ کریم کی پیدائش سے پہلے اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد. جب آپ چلے گئے پھر واپس آئے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، پھر آ کے آپ نے نبوت کا معاملہ رکھا، تو اس وقت بھی اس نے فرعون نے کہا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بچے ان کو ذبح کرتے ہیں. 2 دفعہ. تو تعداد کتنی ہوئی؟ مورخین حضرات نے جس تاریخ کو مفسر حضرات نے لیا ہے تو اس میں ہے 90,000 کے قریب بچے ذبح. اور دھرتی پہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کسی کی آزادی کو چھیننا. اور ذرا تصور کریں جو کنوارے بچے ان کو تو پتہ نہیں اولاد کس چیز کا نام ہے. جن والدین کے ہاں بچہ پیدا ہو اور ان کے ارمانوں کو اور ان کی محبت کے محور و مرکز کو ان کے سامنے گلا کاٹ دیں، ان کا کیا گزرتی ہے. ایک رات اولاد کی بیماری ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی، چہ جائے کہ اس کو گلا کاٹ دی تب بھی ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں ذرا میرے احسانات کو یاد کرو، کتنے تمہارے اوپر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں. تمہارے بچوں کو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمہاری بچیوں کو لونڈی بنایا جائے. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے اور ہم نے تم کو اس سے نجات. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں. دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا. عمر بن عاص کا بیٹا اس سے ایک عام آدمی اس کا گھوڑا آگے نکل گیا، انہوں نے اس کو چھڑی ماری. اس بندے نے فریاد عمر بن عاص تک نہیں پہنچائی، سیدھا مدینے میں آ گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں درخواست پیش کر دی کہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا، جہاد کی تیاری، میرا گھوڑا آگے نکل گیا اور گورنر زادے نے مجھے چھڑیاں ماری. جملے بھی کہ ہیں. انہوں نے فوراً
آرڈر کہ عمرو بن عاص وہ بھی آ جائے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ وہ آ گئے، فرمایا یہی بچہ جس نے چھڑی ماری ہے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا حضرت یہ جرم تو اس نے مجھے نہیں بتایا، میں انصاف دیتا۔ جملہ کیا کہا فاروق اعظم، ان کی ماؤں نے ان بچوں کو آزاد جنم دیا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا؟ یہ جملے تھے فاروق اعظم کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنم دیا، تم نے ان کو غلام کیوں بنا؟ تو آزادی بہت بڑی ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اے انسان تجھ پہ ایک دور گزرا ہے گھاٹی کا، غلامی کا، فَكُّ رَقَبَةٍ، پھر تمہاری گردن کو آزاد کیا، تمہیں آزادی دی۔ تو یہ مصر کے اندر غلام تھے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ مصر میں جب آئے تھے کنان سے، رانا صاحب کتنے آدمی تھے؟ مفتی انداز لکھا 72 آدمی، کئی صدیاں وہاں رہے مصر میں۔ اب ان کی تعداد تھی 5,72,000 کے تھی، کتنی؟ 5 لاکھ، ہاں وہ منصوبہ بندی کے قائم تھے نا، اب تو ہم تو منصوبہ بندی لے رہے نہیں تو آپ 22 کروڑ ہیں، بتی کو اپڑ جانا چاہیے 22 کروڑ۔ تو یہ چند صدیوں کے بعد 5 لاکھ تقریباً 72,000 نفوس میں مشتمل تھی، اور یہ تو ابھی ان کو مزید ذبح کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا کو بھی اللہ یاد کرو، ہم نے تم کو نجات دی اتنے بڑے ظلم سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر کیا ہوا؟ موسیٰ کلیم کو حکم ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، وہی بھیجی ہم نے کہ میرے بندوں کو لے چلو، تمہارا پیچھا کرو۔ چنانچہ مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ ہم ذرا ہماری ایک تقریب ہے اس پہ جا رہے ہیں، یہ بدبخت بلا وجہ ابھی سے ہمارا راستہ نہ روک لیں۔ اور وہاں ہم نے تقریب میں غلام لوگ، غریب لوگ آقاؤں سے کوئی جوتا پہننے کو لیتا ہے تقریب میں جانے کے لیے، کوئی پگڑی اور امامہ لیتا ہے، کوئی گھڑی لیتا ہے، خواتین زیورات لیتی ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے میں گاؤں کا رہنے والا تھا، شادی بیاہ میں کوئی جاتے تھے تو کوئی جوتا لے لیتا تھا، کوئی توتی باندھ کے لایا جاتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں یہاں پہ ایک دفعہ سفر پہ گیا تو ایک نوازی سے میں نے گرم چادر لی، یہ ذرا اچھی لگ رہی ہے یار، خوبصورت سی ہے، تو میری ذرا بڑی پھٹی پرانی سی ہے، ذرا سفر پہ جانا ہے۔ تو یہ ایک تصور تھا پہلے جو اب ذرا ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے تقریب میں جانے کے لیے زیورات بھی لیے، ان سے اجازت بھی دی، چل دیے وہاں سے۔ چلتے چلاتے ان کو خیال ہوا کہ وہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بھاگ تو نہیں گئی۔ پیچھے سراغ لگایا اور شب گزرا تو تیاری کا آرڈر، ایک دن تیاری میں، رات تیاری میں، 1-2 دن کے بعد فرعون نے آرڈر دیا ان کا پیچھا کرو۔ شاہ رفیع الدین مددزالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 12 لاکھ افراد تو تھے عسکری، اور پھر جو بازاری لوگ تھے عوامی، وہ سب کے سب مل کر 60 لاکھ کے قریب مجموع۔ کتنا پیچھا؟ اب چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا دریا، وہاں جب آگے دریا ہے تو اب دریا میں سے کیسے گزرے؟ قوم سے گھبر گئی، موسیٰ کلیم پہ گلے شکوے شروع کر دیے، بڑوا چھوڑیا انہیں، پیچھے تھے جناب نے بڑوے دی فوج آ گئی، اب کو دریا ہے کہ ہوں جناب ساڈا کی بنے گا۔ سیدنا موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، ان ربی سیادین، میرے رب میرے ساتھ ہے، قریب ہماری رہنمائی فرمائے۔ چنانچہ اللہ نے آرڈر دیا کہ وہ آسا کو آگے آ رہا ہے، انوری پیاسا کے باہر اس دریا میں اپنے آسا کو مارے، اور 12 جگہوں پہ مارے، 12 قبیلے، 12 راستے بن گئے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا 12 راستے، اور وہ دریا کی چوڑائی بھی خاصی تھی، میلوں پہ مشتمل تھی۔ بعد نے کہا ہے وہ 12 کوہ کے قریب چلتے چلاتے دریا بے ضابطہ سا، تو راستے بھی بن گئے اور کھڑکیاں بھی بن گئی، ہر قبیلہ ایک دوسرے آدمی کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی لگ گیا، وہ بھی لگ جاتے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے۔ چلتے چلاتے آگے جا رہے، فرعون پیچھا کرتے کرتے وہ بھی آگے۔ اب وہ گھوڑے پہ سوار اندر داخل کرے تو گھوڑا بندھ کے جائے نا،
مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے. اب گھوڑی جب آگے گئی تو گھوڑا چھال مار کے وہ بھی پیچھے. گھوڑے کی کمزوری ہے, نل کی کمزوری ہے نہیں. اور میکائیل علیہ السلام وہ ایک سواری پہ سوار ہو کے آئے, وہ جو سب سے آخر میں تھے اسے کہنے لگے جلدی کرو رہ جو گے سب کوئی رہ نہ جائے. 60 لاکھ کا لشکر دریا کے اندر داخل ہوا اور اللہ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کو کنارے پہ لگایا اور ان کو اندر اللہ نے فغشیہم من الغم ما غشیہم, دریا کی موجوں کو ملنے کا آرڈر دے دیا. کھڑکیاں وہ فاصلے سب ختم اور پھر وہ سارے کے سارے غرق. 60 لاکھ. سیدنا موسیٰ کلیم آگے تشریف لے گئے. آگے ہے وادی سینا, وہاں حکم ملا, وہاں کیا پذیر ہوئے اور وہاں حکم آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے ذوق کا اظہار کیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو, ہم نے تم کو نجات دی اور پھر آل فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, ساحل کے کنارے کھڑے ہو کے تم دیکھ تو رہے تھے سارا منظر. نجات تمہیں کس نے دی؟ ہم نے. فرعونیوں کو غرق کس نے کیا؟ ہم نے. بے نام نشان کر دیا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کبھی اقوام عالم میں تاریخ انسانیت میں دیکھا گیا ہے, کبھی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جہاد کی شکل میں قوموں کو تباہ کروایا اور کہیں اللہ نے ایک چھڑی بھی نہیں لگوائی. موسیٰ کلیم نے نہیں کیا وٹا مارن دا, کیوں جی ہوا؟ اللہ نے خود اپنی قدرت سے پوری 60 لاکھ کے قریب مجمع کو سپرد دریا کر سب کو غرق کر. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاتے ہیں. فرمایا اتنا بڑا احسان آج تم اس کو فراموش کر رہے ہو؟ تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے. اب یہ وہ آگے گئے وادی سینا میں, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, تو انہوں نے کہا جب ہم فارغ ہو گئے ہیں, یہ ایک سوئی ہے, اللہ کی عبادت کریں گے, ہمیں ضابطہ اخلاق قوانین کی کتاب جس میں ضابطہ ہو قانون ہو وہ ہمیں مل. انہوں نے فرمائش اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم نے فرمائش کو اللہ کے سامنے رکھا. فرمایا آ جاؤ کوہ طور پہ 1 مہینے کے لیے بلایا, اس کے بعد 10 راتیں اور بڑھا دی, 40 دن 40 راتوں کا قیام ہوا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں. اور اسی حضرات نے لکھا ہے یہ ذوالقعدہ کا آغاز تھا اور ذوالحجہ کی 10 دن گزرنے کے بعد 40 راتیں پوری ہو. ذوالقعدہ کا آغاز میں آپ کو حضور پہ تشریف لے گئے اکیلے, ساری قوم وہاں ہے. سیدنا ہارون علیہ السلام کی قوم کے اندر ہے, وہی موجود ہے. اور یہ کتنے دن کا قیام ہے وہاں؟ 40. یہ 40 کا عدد بھی بڑا عجیب ہے. نر مادے کا میعاد, تو یہاں بھی کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفہ, 40 دن نطفہ ہے. ثم علقہ, پھر وہ گوشت کا ٹکڑا. فخلقنا المضغہ, پھر اس کو وہ پہلے جمع ہوا خون, 40 دن نطفہ, پھر علقہ, پھر مضغہ, پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور پھر 40 دن کے بعد اس میں روح انسانی آتی ہے. 40 دن کی ترکیب. اور صوفیہ کرام بھی 40 دن لگواتے ہیں. پہلے خانقاہوں پہ 40 دن ہوتے تھے. حضرت خانقاہ رحمۃ اللہ علیہ کی برصغیر میں بہت بڑی خانقاہ تھی. اس سے پہلے اولیاء کرام کی خانقاہیں تھیں. آج بھی پاکستان کے اندر بہت بڑی خانقاہ ہے, مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی, 40 دن کا قیام. اور ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم پہ 40 دن کا ایک تصور ہے, تو اس میں انسان میں تبدیلی آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ خالصتاً 40 دن میرے لیے کر لے تو ہم اس کے دل سے چشمہ حکمت کا اس کو زبان پہ جاری کرتے ہیں. چشمہ حکمت کا کہاں پیدا کرتے ہیں؟ دل پہ. اور اس کو جاری کہاں فرما دیتے ہیں؟ زبان پہ ہم جاری فرما. اور حکمت کیا ہے؟ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت دے دی جائے اس کو خیر کثیر مل گئی. یہ وہی حکمت ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت دی, دانائی دی. یہ حکمت اور دانائی, سمجھ بوجھ, عقل و شعور, عقل و خرد جس کو کہا جاتا ہے, یہ حکمت, دانائی, ذہانت, یہ ساری کے ساری ہم اس کے دل سے چشمہ زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں. 40 دن. تو یہ 40 کا بڑا تھا.
بلکہ ایک مسلم حضرات نے ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، بڑا عجیب لکھا ہے صاحب. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ خواتین نماز کے لیے آتی تھی. ایک عورت قرون اولا کی عورت وہ آئی تو ان پہ نظر پڑ گئی ایک نوجوان کی، اور وہ فریفتہ ہو. اس نے کہا مجھے خلوت میں ٹائم دے، میں آپ سے تکلم کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے اس کو پیغام دیا کہ ایک شرط ہے، آپ سے میں ہم کلام ہو جاؤں گی. وہ سمجھ گئی کہ شیطان نے اس پہ حملہ کر دیا، اس نوجوان پہ شیطان کا حملہ ہو گیا. عورت نہیں چھالے، لڑکا بھی نہیں چھالے، شیطان کا حملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کرے. یہ عمر کے کسی حصے میں ہو جاتا ہے، اللہ آخری سانس تک اس کے حملوں سے بچائے. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جب آخری وقت تھا تو وہ کہنے لگے جناب ابھی نہیں. نزع کی حالت تھی، شیطان کہہ رہا تھا بچ گیا نا میرا تو، اس کو جواب دے رہے تھے ابھی نہیں. جب تھوڑی حالت سنبھلی تو بیٹوں نے پوچھا ابو جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا شیطان حملہ کر کے کہہ رہا تھا بچ گیا میرا تو میں اسے کہہ رہا تھا ابھی بھی خطرہ ہے. بچوں کا اس وقت جب آخری سانس ایمان کی حالت کی تو آخری سانس تک آ گئی. اللہ حفاظت کی، اللہ سب کو. اس عورت نے پیغام دیا کہ ہم کلامی ہو جائے گی، دیدار ملاقات ہوگا، مگر اس کی ایک شرط ہے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر کے فاروق اعظم کے پیچھے پڑھی رضی اللہ عنہ. اس نے 1 دن 2 دن 12 دن نماز تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر کے پڑھی. بس وہیں سے دل کی کیفیت بدل گئی. جب 40 پوری ہوئی، عورت نے پیغام دیا 40 نمازیں پوری ہو گئی تو آئیں آگے گفتگو کریں، آپ تو تقاضا کر رہے تھے دیدار کا. اس نے کہا کہ 12ویں دن میری حالت بدل گئی، اب مجھے اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار کا ذوق ہو رہا ہے، مجھے تمہارے دیدار کی ضرورت ہے. اس عورت نے اپنے شوہر کو بتلایا. شوہر نے یہ واقعہ فاروق اعظم کو بتلایا کہ میری عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اس نے یہ کہا، اس نے بچے نے نمازیں پڑھی، اور تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے صدق اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے سچ کہا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بے شک نماز بے حیائی اور 40 دن میں تبدیلی آئی. ہم بھی اگر 40 دن اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور حدیث میں من صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر کے نماز پڑھ لے، اللہ اس کے لیے 2 پروانے دے دیتے ہیں، ایک نفاق سے چھٹکارے کا، ایک جہنم سے بری ہونے کا. تو 40 راتوں کا قیام. اب انہوں نے بدبختوں نے کیا کیا؟ موسیٰ کلیم تو چلے گئے کوہ دور پہ تورات کو لینے کے لیے. اور تورات کیا ہے؟ انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا دیا. سیدنا ہارون علیہ السلام تشریف فرما ہیں، سمجھایا، روکا، الجھ پڑے، جھگڑ پڑے. وہ سامری بدبخت نے وہ اپنی کارروائی دکھلا دی. اس نے اللہ تعالیٰ فرمارے وانتم ظالمون، جب تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو تم ظلم کر رہے. اب مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ یہ حرکت انہوں نے کیوں کی؟ وہ تو نبی پہ ایمان لانے والے طویل عرصہ وہ رہے غلامی میں، وہ غلامی کے اثرات تھے. وہ غلامی کے یہ فرعونی جہاں اور کام کرتے تھے، سانپ کی پوجا کرتے تھے، یہ گائے کی بھی پوجا کرتے تھے، ایک گوانڈی جب کرتے تھے. تو اس کا یہ اثر تھا غلامی. اور ہمارے ایک استاد تھے، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولی عمر غلامی دے اثرات 7 پشتوں تک جاندے ہی. ہماری 7 پشتیں ہو گئی کہ نہیں؟ ویسے گزر گئی 7 پشتیں پاکستان پڑھنے کے بعد 3 ہی ہوئی، 4 نسلیں اور گزر گئی. ہندو تہذیب کے غلامی کے اثرات ہم پہ آج بھی ہیں. ہماری خوشیوں میں ان کی تعظیم، ہماری غمی میں ان کی تعظیم. ویسے غلط نہیں کہہ رہا. ہم ایک طویل عرصہ یہاں غلام رہے ہیں تو وہ غلامی کی تعظیم ہم پر بھی ہے. ہماری خوشیاں وہ انہی کا طرز، وہی تہذیب. ہماری انداز مذہب کا نام دے دیا ہم نے، تیجا ساتا چلیسا گلوان، یہ سارے کے ساتھ ان کا ہم کل کہتے ہیں، وہ فل کہتے تھے.
وگرنہ کوئی ماں کا لال بتائے امام الانبیاء اور حضرت علی حسنین کریمین ان کے غلوں کا قدم کس نے دیا، دعا کس نے کرائی؟ روئے زمین کی کتابیں چھان مارے، کہیں نہیں۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، غلوں کا ختم کس نے دیا بتائیں؟ فاروق اعظم کا وصال ہوا، تیجا ساتا چلیسا کنے کیتا، کیڑے کیڑے پھل آئے؟ وہ تو سرکاری طور پہ ہونا تھا، جو کہ مذہب بھی سرکاری ہے نا، اب تو ہم غیر سرکاری طور پہ کر رہے ہیں۔ وہ ہاں اخبارات نے لکھا تھا جب اندرا گاندھی فوت ہوئی تو اس کے رسم فل ہوئے اور مولوی صاحبان بھی گئے تھے پیچھے، سرکاری تھا، ہاں سرکاری اخبارات میں تھا، میں نے بھی پڑھا اس۔ بہرحال تو یہ غلامی کا اثر تھا کہ وہ نبی کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر کے اللہ کے نبی کو خود بھیجا اور پیچھے سے کیا کر دیا، وہ اس نے سیدنا جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ جس گھوڑی پہ سوار تھے اس کا پاؤں جہاں لگتا تھا وہاں پہ سبزہ اگاتا تھا، وہاں سے مٹی لے لی سامری نے، اس نے سونے کا اور تانبے کا وہ بنایا بچڑا اور اس میں وہ ڈالی، اس نے نہلانا شروع کر دیا، اور پھر کیا کہا، ہذا الہکم الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی الہ ہے، موسیٰ کلیم کا بھی الہ ہے۔ وہ بن گئی۔ آج یہ غلامی کا اثر ہے، ہم اولیاء کرام کا ماننا ایمان کا حصہ ہے، ان کی تابعداری ایمان کا حصہ ہے، ان کے سارے اظہار عقیدت ایمان کا حصہ ہے، مگر ان کو پوجا کرنا یہ کہاں کا تصور ہے؟ ابھی آپ اس وقت چلے جائیں علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ، میں الحمدللہ متعدد دفعہ گیا ہوں، فاتح خانی کی ہے، اور اس بر صغیر کے اور دیگر اولیاء کرام کے مزارات میں میں فاتح خانی کے لیے خود گیا ہوں، بابا فکر شکر قدر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں خود روز یہ قرآن کو گواہ بنا کے مسجد میں بیٹھ کے باوجود کہہ رہا ہوں میں نے خود فاتح خانی کے ساتھ حاصل کی ہے، اور میں بھی چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کہاں بھی گیا ہوں، نظام الدین کہاں بھی گیا ہوں اور دیگر، مگر پھر یہاں وہاں یہ بھی دیکھا کہ لوگ صدقہ کرتے، یہ کہاں سے آیا، صدقہ کہاں سے آیا؟ اور وہاں پہ بالکل ایسے اپنے سوال کرنا، فریاد کرنا جیسے خدا سے مانگا جاتا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بس وہ غلامی کا اثر۔ تو فرمایا وانتم ظالمون، تم ظلم کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم، اللہ کی الوہیت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ ظلم ہے، والکافرون هم الظالمون، کفر بھی ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، اس کے بعد شاید کہ تم شکر ادا کرو، معافی دی، معافی کی صورت آگے آ رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اس وقت کو یاد کرو جو تم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا۔ کتاب سے مراد توریت ہے، فرقان سے مراد معجزات ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 معجزات ہم نے دی، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ کلیم نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر آپ نے ہارون علیہ السلام سے تکرار بھی تمہارے ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس لیے کہ قوم تفرقے میں مبتلا نہ ہو جائے میں نے ان کی تھوڑی سی رعایت کی اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی، وقات ہو یہ تلو نہیں قریب تھا مجھے قتل کر دے، میری گل منی کو۔ ابھی آپ کسی کو سمجھانے کے لیے کہہ کے دے دیں، فوراً کہہ کر تو ابھی کتوں آ گئے، ایک کو جملہ قرآن دی آیتیں پڑھو پوری جو مرضی پیش کرو نہیں، انبیاء کے واقعات پیش کرو کوئی سننے کو تیار، اپنے نفس کی رائے کے مطابق۔ یہ ہوا یہ کہ یہ گوشالہ کی پوجا اور پرستش کر کے اس کے بندے بن گئے، اللہ کی عبدیت کو چھوڑ کے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عابد بناتے، اس کو معبود مانتے، اور یہ انہوں نے اس کو بچڑے کو معبود بنا دیا۔ بچڑے کو دلی شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ صرف وہ جو بچڑوں کی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، نہیں، پوجا کئی قسم کی ہوتی ہے، کوئی اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی ماننا ہے، نفس کی پوجا ہے۔ تعیست دنیا، تعیسہ فرمایا حدیث میں آتا ہے، تعیسہ اب دینار کا بندہ تباہ ہو جائے، کسی نے دینار کو الہ بنا لیا اور کسی نے درہم کو الہ بنا لیا اور کسی نے پیسے کو الہ بنا لیا، پیسوں کی خرید و فروخت میں ایمان کا سودا بھی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، پیسوں کے بدلے ایمان کو بیچا جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ اس وقت کو یاد کرو، فَقْتُلُوهُ، تم نے
موسیٰ کلیم جب تشریف لائے انہوں نے سمجھایا، سمجھانے کے بعد ان کو احساس دلایا، ان کو پھر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو انہوں نے فتوبوا الی بارئکم اپنے رب کی طرف توبہ کی۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، توبہ تو قبول ہے، مگر اب وہ جن بندوں نے پوجا نہیں کی وہ قتل کریں گے، جنہوں نے پوجا کی وہ مقتول ٹھہریں گے، توبہ قبول ہو گئی۔ اس امت میں اللہ نے کتنا احسان کیا، صرف 2 آنسو بہا کے بڑے سے بڑے جرم کی معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے۔ موسیٰ کلیم کے لیے کیا شرط آئی؟ معافی تو ملے گی مگر جان کا نذرانہ دینا پڑے گا۔ فاقتلوا انفسکم، چنانچہ ہارون علیہ السلام 10-12 ہزار بندوں کو اور ننگی تلواریں لے کے فرمایا آ جاؤ، تمہاری توبہ قبولیت کے لیے ضابطہ آ گیا، اور انہوں نے ننگی تلواریں وہ نکالی اور پھر انہوں نے کاٹے اتارے۔ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے توبہ قبول کی اور وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رانا صاحب توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کب تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا، آخرت میں معافی مل گئی، یہاں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے، یہاں زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ اتنی سخت توبہ، اتنی سخت کیفیت میں توبہ قبول ہوئی۔ ہم پہ اللہ نے احسان فرما دیا، بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑا جرم کر لو اور وہ توبہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو، ہاں حقوق اللہ براہ راست معاف ہو جائیں گے، اور حقوق العباد ہے وہ بھالا دینا ہوگا، ان کی ادائیگی ہوگی، یا ادا کر دے یا معافی مانگ لے ان سے، وہ اگر حق والا حق کو معاف کر دے وہ معافی ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ و من والو آخری سانس تک ہمیں تمام جرائم بالخصوص شرک جیسی غلاظت سے، شرک جیسی اللہ کی نافرمانی سے، اس لیے کہ وہ جرم ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ایک بندے اگر تو توبہ کر لے اور تو مجھ سے توبہ کی شکل میں ملاقات کر لے تو میں تیری توبہ کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو احسانات میں تبدیل کر کے اور پھر تجھ سے ملاقات کروں، شرط یہ کہ لا یشرک بی شیئا، شرک اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی شرک سے اللہ کی حفاظت کرے۔